اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر۔ مجھے ایک بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو آزادی ملی ہے، انتشار پسند ہے، اور دوسری چیز کہ کسی بھی ایسی چیز کو ہمیشہ نیچا دکھائے گا کہ جو ترقی پہ چل رہی ہو۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ ذرا یہ ایک ویڈیو بنا۔ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر عورتوں کو اپنے حقوق لینے کے لیے سڑکوں پہ کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ کیونکہ حقوق نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں دیے گئے۔ شاید اسلام میں لکھے ہوں گے، شاید قانون میں بھی کچھ لکھے ہوئے ہوں گے، پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، ہمیں مل نہیں رہے۔ کوئی ایسی عورت نہیں آپ کو ملے گی یا دکھے گی جو کبھی ہراساں نہیں ہوئی، جس کو آزادی کے ساتھ اپنا ڈیسیجن لینے کا حق تھا۔ تو اس وجہ سے نکلے ہوئے ہماری بھی خواہش ہوگی کہ کبھی ایسا وومنس ڈے آئے کہ مجھے یاد بھی نہ ہو کہ آج وومنس ڈے ہے اور مجھے کوئی احتجاج کرنے کے لیے نہ نکلنا پڑے اور میں آرام سے شاید سیلیبریٹ کروں۔ تو مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ میں احتجاج کرنے آؤں، لیکن حق نہیں ہے، مجبوریاں ہیں تو آ رہے ہیں۔ پاکستان میں عورتوں کو حق نہیں مل رہے، اور جو مرد حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی تو آزادی ان کو ہے، اور بتائیں ان کو کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ان کو کیا وہ پڑھتے نہیں ہیں، تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑا ریسرچ کر لیں، تھوڑا اپنے ارد گرد دیکھ لیں۔ اور یہ جو مرد یہ بات کریں انہیں کی گھر کی عورتوں کو یہ خود ہی اجازت نہیں دیں گے باہر نکلنے کی، تو ہم تو ان عورتوں کے لیے بھی آئے ہیں جن کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو اس مارچ میں آ بھی نہیں سکتی، تو ان کے باپ بھائی شوہر ان کو نہیں نکلنے دیں گے اور ادھر نہیں آنے دیں گے، تو ہم تو ان کے لیے بھی آئے ہیں، ویمن رائٹس کے لیے، بیسک ہیومن رائٹس کے لیے آئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں میرے ان قابل ہم وطنوں کا ایک سوال تھا کہ حقوق نہیں ہے، عورت کو حقوق نہیں ملتے، تو عورت کو کیا حقوق دیں کہ عورت کے لیے ہم بسوں میں جگہ خالی کر دیتے ہیں، جب دیکھی کوئی عورت آئی تو عورت کے لیے ہم سڑک پہ بڑا ٹرک بھی گزارنا تو آگے عورت اگر چل رہی ہے تو ہم وہیں اس کی بریک لگا دیتے ہیں کہ اس کو گزرنے دیا جائے۔ عورت کا حقوق یہ ہے کہ عورت کو سکڑ کے چلنا چاہیے جو اسلام ہے، لیکن ہمارے یہاں عورتیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں اور ہم راستے میں سائڈ سے سکڑ کے گزرتے ہیں کہ ٹک تک نہ ہو، تو اور کتنا عورت کو ہوگی؟ اور کوئی حق وہ بتائیں بھی کس طرح کا یہ حق چاہتے ہیں۔ اب ان کے مطابق ان کا حق ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ کوئی عورت ہوگی جسے ہراساں کیا نہیں، ایسی عورتوں کو ہراساں نہیں کیا جاتا جو برقعے میں ہو، جو پردے میں رہیں، جن کے چال چلن میں کوئی ایسا نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو کہ جو کسی کو کہے کہ آؤ بھائی کھاؤ، ایسی عورت کا بھی ہراساں نہیں۔ ہراساں ہوتی ہیں وہ کہ جو تھوک کے سرخی پاؤڈر بغیر دوپٹے کے پھر اور وہ دعوت دے، اب آپ دعوت بھی دیں اور کہیں کہ نہیں یار آؤ بھی نہ، تو یہ تو بات ہے ایک نا آؤٹ آف مائنڈ۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مردوں سے اجازت نہیں ملتی، آپ کا باپ مرد ہے، آپ کا بھائی مرد ہے، آپ اس جو منحوس، آپ اس غیرت سے آری، آپ اس بے غیرتی والے عمل میں آئی ہیں، تو اس کی اجازت آپ کو ملی ہے تو آئی ہے نا آپ کے گھر والوں سے، تو مرد سے اجازت لے کے آئی ہیں تو یہ آپ کو حق مل گیا۔ آپ اس پہ اب زیادہ بکواس نہیں کر سکتے اسلام کو لے کے، اسلام ایک علیحدہ چیز۔ اب اسلام کے بارے میں آتے ہیں تو اسلام میں آپ نے کہا ہوگا یہ تو وہ، آپ نے کہا ان کو پڑھنا چاہیے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ کا اسٹڈی لیول 0 ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز ہی پڑھتا جو آپ نے نہیں کی، اور آپ کا کام ہی بنتا ہے اسلام کے بارے میں بولنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے چلیں تو بات کرتے ہیں کہ یہ ان کو نکلنے نہیں دیتے، جو نہیں آئی ہم ان کے لیے بھی کھڑے ہیں، جو نہیں آتی وہ غیرت مند ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے گھر والوں کی عزت ہے، ہم گئی، ہم آن دی جو ایئر آئیں گے، ہماری ویڈیوز بنائی جائیں گی، ہم سوشل میڈیا پہ آئیں گے، ہمارے گھر والے ہماری عزت ہے، وہ اتنی عقل رکھتی ہیں، وہ آپ کی طرح بے عقل بے حس نہیں ہے، ان میں غیرت کا مادہ بھی باقی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایک بڑا پیارا جملہ تھا، میں نے دیکھا کہ اب اس کو میم کہیں، ایک سبق کہیں، کہ پرانے دور میں آدمی غریب کے بیٹے دیکھ کے سوشل میڈیا پہ امیر کے بیٹے خوش، غریب کے بیٹے خوش ہوتے جب امیر کی بیٹی نہ آئی۔ تو جس کے پاس آج تھوڑی دولت ہے وہ بھی اس ہر ایک نہیں، کئی کئی ایسے ہیں وہ تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اور بڑے، میں کہتا ہوں کہ کمال ہے اپنے کردار میں، لیکن زیادہ تر وہ آئی ہیں جہاں پہ جن کو چھوڑ دیں ان کے اپنے گھر والے مرد آئے، تو آپ کو اور کتنے حق چاہیے؟
गाड़ियों में आए हैं माशाल्लाह। और जो गरीब की बच्ची है वो तो है ही बड़ी गैरतमंद, उसका तो सुबह स्टार्ट होता है बच्चों की परवरिश पे, शाम खत्म होती है बच्चों की परवरिश पे। सुबह स्टार्ट होता है अपने घर वालों की खिदमत में, शाम खत्म होती है अपने घर वालों की खिदमत में। तो यही तो वो गरीब की बच्ची करती है, और गैरत के पर्दे में रह के करती है, बेगैरती नहीं दिखाती। औरत का हक क्या है? मुझे एक चीज ना, ये हक की बात, क्या हक चाहिए हमारे यहाँ? इससे बड़ा हक क्या मिलेगा कि गैर नोयती तरीके से हमारी जो, जिसे कहते हैं कि वजीर पंजाब है, वो कौन है? एक औरत है, वो कौन? उस वक्त ये सोए थे जब पंजाब पुलिस ने, ये हमारे पंजाब पुलिस को छोड़ के और भी कई इदारे हैं, मैं आप कलेक्टिवली एक छोटी सी बात करूंगा कि जब औरतों पे तशद्दुद किया गया था तब ये तंजीमें सोई थी, मरी थी, तब नहीं इनको पता चला इनकी आवाज उठानी। ये एक छोटी सी चीज जो वाज़ेह है कि यू आर डूइंग दिस एक्ट ओनली टू गेन रेटिंग्स, और दुश्मनाने इस्लाम और अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत बेशुमार, जो इस्लाम के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाएं, इस्लाम को नीचा दिखाएं, जो अपने आप को बड़ा सर बुलंद करें। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हक की बात करते हैं, हम औरत के हक के लिए निकले हैं, तो इन्होंने कहा हम हिरासा होते हैं। आप गौर से इस वीडियो को पीछे जाके ना दोबारा देखिएगा, तो आप मुझे बता दें कि ऐसी औरत जब अपने आप को पेश करेगी ऐसे लिबास में, बगैर दुपट्टे के, सर में बाल खुले होंगे, ऐनक लगा के, सुर्खी पाउडर थप थुप के वो सामने आएगी, तो कौन सा ऐसा मर्द है, जवान तो जवान, बूढ़े भी इसको देख के उसका भी मन लल जाएगा, और उसके जहन से पहली बात ये निकलेगी कि ये आएगी हाथ में, ये है ओपन माइंडेड, ये आएगी हाथ में। इसलिए तो आप हरासा होती हैं। आप दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं आपको आगे कोई बात कर दे। बात तो दूर की बात है, कोई आके आपको हेलो कर जाए तो मुझे बताइए। अगर आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है और आप कहते हैं कि हमने अपने आप को एज अ फ्रूट ओपन फ्रॉम अ कार्टन पेश करना, खुला हुआ कोई फलों का ऐसे सामान, फलों की ऐसे सरमाया खुला हुआ पड़ा है और पेश करें और मक्खियां भी ना बैठें, तो ये आपका खुमार है, आपकी भूल है। ये निहायत ही फजूल बात है कि आप खुद पहला कदम उठाती हैं, अपने आप को शो करवाती हैं और लोग आपको देखते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं, इसमें आपकी अपनी गलती है। अपने आप को आप अपनी लाइफ स्टेट फॉरवर्ड करो, निराशा ना हो। ये आपके अपने हदूद में है, अपने इख्तियार में। और औरत के हक के नाम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर भौंकना, ये सारे मत कर। इस्लाम प्रैक्टिकली प्रूव है, आपकी औकात नहीं इसको झुठलाने की। और ये साबित करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक हिंदू पंडित की। और अगर आप सब मुसलमान और ये कर रहे हैं तो लानत हो आप सब पे जो इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को अपनी आड़ बना के। ये वीडियो मुलाहिजा आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कुरान रखे हैं बिल्कुल मानते हैं, हदीस पढ़ते हैं बिल्कुल मानते हैं, बता रहे हैं बिल्कुल मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद अक्सा जो इतनी पाक साफ है, जहां पे फिलिस्तीनियों का दिल बसता है जी। और पूरे विश्व के मुसलमानों का दिल बसता है जी। लेकिन 1948 में जब हिटलर ने इनको भगाया तो ये कहाँ है? फिलिस्तीन है। फिलिस्तीनियों ने इनको अपनी जगह दी, अपनी जमीन दी रहने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? जब वो नमाज पढ़ने के लिए सर झुकाते हैं तो उनको लात मारी जाती है, जब दुआ में सर ऐसे करते हैं तब उनको लात मारी जाती है। ये क्या हो रहा है? और किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ ताबूते सकीना को पाने के लिए जी। जो एक लकड़ी, खास लकड़ी का बना था, इस शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। और ये मैंने कहा ना कि ये आदम अलैहिस्सलाम से नाजिल हुआ जिनको, और ये नस्ल दर नस्ल मूसा सलाम से गया ये बक्सा। हमें शर्म आनी चाहिए कि एक हिंदू पंडित और इस्लाम की तारीफ, इसकी एक वीडियो है सिर्फ, इसके अलावा बड़ी वीडियो है इसकी, तो भी आप देख सकते हैं कि ये कहता है मैं मानता हूं भाई मैंने कुरान पढ़ा है। अब इसने कुरान मजीद पढ़ा है, कुरान मजीद में जाहिर बात है इसको हकायक पता चले होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसको मुसलमानों की हकीकत नहीं पता चली अभी तक, पाकिस्तान के बड़े सगीर मुसलमानों की। तो ये जाहिर बात है ये कहे कि अब इसने एक हिटलर की बात छेड़ी है कि हिटलर ने जब यहूदियों को कुट लगाई,
حقوقوں کی بات کرتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لوگوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک دیکھیے کہ یہودی پھر آ کے فلسطین میں بسے اور ہم نے ان کو بسایا, ان کو شیلٹر دیا. یہ ہے مسلمان, اتنا رحم دل. لیکن بعد میں اسی یہودی نے جس کے چال چلن آپ اپنانا چاہتے ہیں اس نے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی. جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا, نمک حرامی کی, اور آج وہی فلسطین میں بچے رو رہے ہیں اور آپ فلسطین کے مدعے کے اندر اپنا یہ عورت مارچ گھسیڑ رہی. یہ ویڈیو ہی بڑی آپ کو سمجھانے کے لیے, اور آپ لوگوں کو احساس آنا نہیں, کیونکہ دلوں پہ زنگ لگا چکا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ جو میرے راستے سے ہٹ گیا ایک حد تک اسے گائیڈ لائن ملتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد مہریں لگ جاتی ہیں. اس کے بعد ایسی مہریں لگتی ہیں آنکھ, ناک, کان, جسم کے ہر حصے پہ, دل سے شروع ہوتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جب تک ان پہ عظیم یعنی بڑا عذاب نہیں آ جائے تب تک مہریں ہیں, اور آپ مہریں لگی ہیں. آخرت والے دن آپ کا ایک ہی دفعہ آنکھ کھلے گی کہ یہ کیا ہو گیا, تب چھترول, ٹھڈے, پلیٹ اچھے والے سسٹم ہوں. اب یہ ایک اور ویڈیو ہے, ملاحظہ فرمائیے اور بات کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد. اور مجھے کہیں پہ میں نے کچھ غلط کہا ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور میری اصلاح کیجیے گا. اگر میں غلط ہوا تو میں ضرور رجوع کروں. ویڈیو ملاحظہ. جب عورت مارچ ہوتا ہے مردوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نہیں, عورتیں گھروں سے نکلتی کیا لینے, کیوں نہیں؟ جب پاکستان آپ کا ہے تو ہمارا نہیں ہے. نکلیں, یہ کام کے لیے نکلنا, میرا جسم میری مرضی. غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی میں غلط کیا ہے؟ کیوں جی, غلط کیا ہے؟ آپ کا جسم آپ کی مرضی, ہمارا جسم ہماری مرضی. میں آپ کے ایک بات بتاؤں, عورت کے اوپر اگر مرد نے ہاتھ رکھ دیا نا اپنا, اگر مرضی کے بغیر عورت نے اٹھا کے ایسا پھینک دیا نا, ساری رات فرشتے اس کے اوپر لانتے بھیجیں گے. عورت کے اوپر؟ عورت کے اوپر کیوں بھیجیں گے؟ شریعت اٹھا کے دیکھیں, عورت کو جتنی میری بات سنیں, 1400 سال پہلے کا دستور اور 2024 کا دستور میں چینج آئے گا. نہیں آئے گا. ایپس اپڈیٹ ہوتی ہے, مائنڈ اپڈیٹ ہوتا ہے. ایسا مسلم نہیں آئے گا جو ہے. آپ کیوں نہیں دیتے؟ کس چیز کی, کون سا حق کی بات کرتے ہیں؟ ہر چیز ملتی ہے عورت کو, ہر چیز ملتی ہے. عورت چاہتی ہے مجھے ایسے گزاروں کے اوپر ایسا خدا دیتی ہیں عورتیں, خدا دیتی ہیں. بات کریں, میں اس میں سپورٹ نہیں کروں گی. کرنی پڑے گی آپ کو. اگر مرد ایک عورت کو عزت دے گا تو عورت کو کیا ضرورت ہے مارچ کرنے کی, اپنے بچے گھر چھوڑنے کی؟ یہ چند عورتیں آئی ہیں, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ میر گرانے کی ہیں, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو عزت نہیں ملتی, ہر چیز ملتی ہے ان کو, ہر چیز ملتی ہے. گاڑیوں کے اوپر آئے, لینڈ کروزروں کے اوپر آئے, غریب کی عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے پردے کے اندر, اپنی عزت کی خاطر بیٹھی ہوئی ہے, عزت کما رہی ہے, عزت کی روٹی کھا رہی ہے, بچے پال رہی ہے, جوان کر رہی ہے, زندگی گزار کے دنیا سے. رپورٹر کا اچھا سوال ہے کہ مردوں کو تکلیف کیا ہے اس عورت مارچ سے, اس نعرے سے کیا تکلیف ہے؟ اچھا جی, مردوں کو تکلیف یہ ہے کہ مرد میرے خیال سے اسلام پہ زیادہ چلتے ہیں, عورتیں بھی چلتی ہیں. آپ نے وہ عورتیں نہیں دیکھی, آپ ان عورتوں کے خلاف بھی ہوں گے اور آپ انشاءاللہ کہیں گی شاید کہ عورت ہی عورت کے خلاف ہوئی بڑی ہے. مردوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جس میں قانون اسلام کے نافذ ہیں لیکن اقلیتوں کو مکمل حقوق. مردوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے ہم ایسے بے غیرت معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آواز اٹھانا ہی جو ہے جرم ہے. تو مرد کو ایک چھوٹی سی تکلیف جو کھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں بھی بیٹی ہے, اس کے گھر میں بھی بہن ہے, اس کے گھر میں بھی ماں ہے. اب اس کے گھر کی یہ عورت آپ کو دیکھ کے اس کا مائنڈ کہیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے, اس کا مائنڈ بدخوئی کی طرف نہ چل جائے, اس کو یہ تکلیف ہے مرد. اور ایک اور معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کیا یہ کہنا غلط نہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہوتا تو آپ اپنی اجازت سے پیدا ہوتی. میری تیری اوقات نہیں ہے ہم اپنی اجازت سے پیدا. اتنے جوگے ہو تو آپ یہ ہفتے میں جو بڑھتے ہوئے ناخن ہیں ان کو روک کے دکھا دو, میں مان جاؤں. اتنے جوگی ہو تو آپ کی یہ جو بال آتے ہیں ان کی تھریڈنگ کیے بغیر ان کو روک کے دکھا دو. اللہ کا نظام ہے. اتنے جوگے ہو اپنی عمر کو بچپن میں ہی روک لو, جوانی میں روک لو, بوڑھے نہ ہو. آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی نہیں ہے, اللہ کی مرضی. اوقات کیا ہے انسان کی؟ نہ آتے ہوئے اپنے جسم کو آگ لگاتا اور جب جاتا تو بالغ ہوتا ہے نا,
इसी जिस्म को पता नहीं किस किस का हाथ लगता है गुसल देते हुए। क्या मर्जी है, मेरे जिस्म पे मेरे अल्लाह का हक, और मैंने ये जिस्म ऐसे ही अपने अल्लाह को देना, इसमें ख्यानत भी करनी। क्या है हक? क्या है? जब मरोगे कीड़े खाएंगे जिस्मों को, ऐसे कितना को हक है? बचा लोगे उस वक्त जिस्म को? ना मौत पे इख्तियार है, ना जन्म पे इख्तियार है, तो किस चीज का इख्तियार है तुम्हें अपने आप पे? सबसे बड़ी दो हकीकतों पे तो इख्तियार है नहीं, तो किस चीज पे इख्तियार रखना चाहते? शॉर्टली अल्लाह के साथ बगावत करने से बाज आ जाओ। अल्लाह ने पहली सूरत में ही बता दिया था कि मैं इंसाफ के दिन का मालिक हूं, मालिक यौम दीन, दीन के दिन का मालिक हूं। और ये इसका आप क्राइटेरिया समझे तो अल्लाह ताला बताना चाह रहा है कि जो करना है कर लो, आखिरत का मालिक मैं हूं, मैं तुम्हें पता दूंगा, लगा पते दूंगा तुम लोगों को। उस दिन अल्लाह की जो सिफ्त होगी कहार की होगी, तो अल्लाह के आगे सब खड़े होंगे। और आखिरत में देख लो, तुम इस जिस्म के पीछे जिनके दौड़ते हो सब बगैर लिबास के खड़े होंगे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई ऐसे करके भी देख ले। अल्लाह का गजब इतना हौलनाक होगा। खुदा का खौफ किया जाए वो ज्यादा बेहतर है। और बहुत ही ज्यादा मेरी इल्तिजा है हमारे मुल्क के उलमा कराम से कि आपस के इंतशार को छोड़ के इस प्रोपागेंडा के खिलाफ आवाज उठाएं और इनको ऐसे ही बाइकआउट करवाएं, ऐसे ही समझें जैसे हम खत्म नबूवत पे जाते हैं। ये भी नामूस रिसालत ही है। नबी के दीन के खिलाफ लोगों को भड़काना भी नामूस रिसालत में ही आता है। अकीदा रिसालत के खिलाफ कर रहे हैं। अकीदा रिसालत वो है कि रसूलों पर सिर्फ ईमान लाना, रसूलों की माननी नहीं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की तरफ नहीं आना हमने। तो ये जो अतिउर रसूल है, ये वो हिस्सा, ये उसके खिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह सबको हदायत दे और इनको ज्यादा दे। कोई बात बुरी लगी हो जो कि मेरे मुंह से गलत निकली हुई, उसकी मैं इस्लाह करूंगा अगर आप मुझे बताएं अगर गलत हुई। लेकिन जो मेरी बात सच होगी वो सच ही रहेगी। मैं किसी के लाले पोछों के मैं आके उसकी इस्लाह नहीं करूंगा। जो सच है वो सच है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।